وہ اس دن بہت پریشان تھا۔ اسے پہلی بار اتنا پریشان دیکھ کر اس کے دوستوں سے رہا نہیں گیا، تو انہوں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھ لی۔ وہ کہنے لگا، آج میں نے بیش قیمتی ہیروں کا سودا کیا، مگر اسی وقت میرے والد کا فون آیا کہ گندم کی فصل بونے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے گھر آنے سے پہلے کھیت کا چکر لگا لو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ تم سب میرے والد کی فطرت سے تو واقف ہو کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس لیے میں کھیتوں میں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں کام کرنے والے مزدور کسی بات پر جھگڑ پڑے اور انہوں نے احتجاجاً ہماری زمین تیار کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور میں ان کے درمیان صلح صفائی کرانے لگا۔ اس دوران مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میری جیب میں رکھے ہیرے مٹی میں کہیں گم ہو گئے۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر ایک بھی ہیرا نہیں ملا اور میں ناکام ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ یہ سن کر اس کے دوستوں نے کہا، ہم کھیتوں میں جا کر تمہارے ہیرے تلاش کرتے ہیں، دیکھنا ہم تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہہ کر اس کے دوست چلے گئے۔ شام ہوئی تو اس نے اپنے دوستوں کو فون کیا مگر سب کے نمبرز بند تھے۔ وہ فوراً اپنی زمینوں پر پہنچا اور وہاں موجود اپنے ایک مزارے سے دوستوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو مزارے نے جواب دیا، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ نے انہیں زمین تیار کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ تو آتے ہی کام پر لگ گئے، مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی چیز کے تلاش میں تھے۔ مٹی کھودتے رہے اور جو ہی اپنی مطلوبہ چیز ملی وہ کمینے بھاگ گئے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اسے ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ میں اپنے دوستوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ اچھے وقت میں میرے ساتھ رہنے والے دوست مشکل وقت میں میرے کام آتے ہیں یا نہیں، اس لیے تو میں نے انہیں ہیروں کے گم ہونے کا بتایا۔ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر میرے دوست جعلی اور مطلبی نکلے تو یہاں سے ملنے والے ہیرے کون سے اصلی تھے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا اور پھر اپنے مزارے سے کہا، تم زمین میں بیج بونے کی تیاری کرو، ہمارا اصل کام تو ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کو آزما لینا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون ہیرا ہے اور کون پتھر، کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔